بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم حاضرین، قرآن کریم سے سورہ قصص سے آیت نمبر 85 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دے۔ وہ حکم یہ ہے کہ بے شک اللہ نے قرآن کو فرض کیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ اور کس لیے فرض کیا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لرادوک الی معاد، تاکہ تم سب کو، اے انسانوں تم سب کو وعدے کی جگہ لے کر آئے۔ وعدے کی جگہ آخرت، وعدے کی جگہ محشر، وعدے کی جگہ وہ حساب کتاب کا میدان، وعدے کی جگہ وہ دو بدلے، جنت یا دوزخ، کامیابی یا ناکامی، تو وہ ہے وعدے کی جگہ۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اسی لیے اے انسانوں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ہم نے تم سب پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ قرآن سب پر فرض ہے، سارے انسانوں پر۔ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور سب پر اللہ نے قرآن کو فرض کیا ہے کہ سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ سب کو، سارے انسانوں کو۔ سارے انسان اس کے بندے ہیں، سارے انسان اس کی مخلوق ہے۔ سب کا رب وہ ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کو موت دینے والا بھی وہ ہے، اور سب کا حساب کرنے والا بھی وہ ہے۔ تو بات سارے انسانوں کے لیے ہے، مگر مسلمانوں کے لیے زیادہ خاص ہے۔ آج دنیا میں کل انسانوں کی تعداد 823 کروڑ ہے، 195 ممالک، 195 کنٹریز، 823 کروڑ لوگ۔ مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ ہے، 25%۔ 25% کا معاملہ بہت اہم ہے کہ ان کو تو قرآن مجید سے یہ چار تعلق، چار فرض بہت اہم طور سے رکھنا چاہیے۔ چار فرض کیا کیا فرض ہے قرآن کے؟ قرآن کا پہلا فرض ہے اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کو روز پڑھو، اس کو بار بار پڑھو۔ قرآن کے ایک معنی یہی ہے، قرآن بار بار پڑھا جانے والا کلام۔ اللہ نے نام ہی اس کا رکھا کہ دیکھو یہ کلام بار بار پڑھنے کے لیے ہے، صرف رمضان، صرف جمعہ، کسی کے مرنے پر، دکان کے کھلنے پر، ہرگز نہیں۔ تو اس قرآن کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھنے کی کتاب اور بار بار پڑھنے کا کلام، بار بار پڑھنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے۔ مسلمانوں پر تو فرض ہے، پہلا فرض کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اچھا خوب پڑھو، بار بار پڑھو، روز پڑھو، روز بھی کئی بار پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ دوسرا فرض کہ پڑھو کیسے، کہ سمجھو،
لوگ پڑھتے ہیں اکثر، سمجھتا کچھ بھی نہیں. سمجھو کہ آیت کیا ہے، الفاظ کیا ہے، حکم کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، سمجھو. تو دوسرا فرض ہے قرآن کا، پڑھو کے بعد اس کو سمجھو. دوسرا فرض. قرآن کا تیسرا فرض ہے اس پر عمل کرو. صرف پڑھنے اور سمجھنے سے بھی کام نہیں چلے گا. عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. زندگی کے ہر معاملہ میں 24 گھنٹے صبح سے شام تک زندگی کے ہر میدان میں عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. یہ تیسرا فرض. قرآن کا چوتھا فرض ہے پہنچاؤ، سارے انسانوں تک پہنچاؤ. تو 4 فرض ہے قرآن کے: پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور پہنچاؤ. اب ذرا جائزہ لیجئے، 200 کروڑ مسلمان کتنا اس پر عمل کرتے ہیں؟ روزانہ کتنا پڑھتے ہیں؟ سمجھ کر پڑھتے ہیں کیا؟ عربی آتی ہے کیا؟ عربی ترجمہ آتا ہے کیا؟ تشریح آتی ہے کیا؟ تفسیر سمجھتی ہے کیا؟ تو پہلے میں بھی فیل، دوسرے میں بھی فیل. اکثریت 200 کروڑ کی اکثریت دونوں فرض میں فیل ہے کہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، روز زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. جب پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کریں گے کیسے جو پڑھتے ہی نہیں، جو سمجھتے ہی نہیں؟ تو عمل آئے گا کہاں سے؟ تو تیسرا فرض بھی غائب. اور چوتھے فرض کا تو سوچتے بھی نہیں. پہنچاؤ. 623 کروڑ کو پہنچاؤ، رابرٹ ریٹا کو پہنچاؤ، رمیش رشمی کو پہنچاؤ، اور جو رشیدہ کو نہیں معلوم ان کو بھی پہنچاؤ. نہیں معلوم، بہت سے رشیدہ کو نہیں معلوم. رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی، رشیدہ، سب کو پہنچاؤ، پہنچاتے رہو موت تک. 4 فرض. 200 کروڑ مسلمانوں میں کتنا عمل کرتے ہیں اس پر؟ اپنے دل سے پوچھئے، اپنی بیوی سے پوچھئے، اپنے بچوں سے پوچھئے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھئے، اپنے سماج میں جا کر پوچھئے. 4 فرض کتنا پورا کرتے ہیں؟ 4 فرض اکثر دور ہے 4 فرض سے، قرآن کے فرض سے. صاف فرما رہا اللہ تعالیٰ، فرض علیک القرآن، میں نے تم پر قرآن کو فرض کیا، فرض کیا، فرض کیا. ہم نے کہا ہاں کیے ہوں گے، رمضان میں پڑھیں گے، کوئی مرا تو پڑھیں گے، دکان چلنے کے لیے پڑھیں گے. یہ پیچھے مت پڑھو. وارے واہ غدار، ہر وارے واہ باغی. اللہ کو جواب دیتا ہے، اللہ کو جواب دیتا ہے ہر دھرمی سے کہ نہیں پڑھیں گے، یہ روز کا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں کتنے کام ہے معلوم نہیں تم کو. ارے وارے غدار اور وارے باغی. اس کا ہی بندہ، اس نے دی ہوئی زندگی، اس نے دی ہوئی مہلت، اور اس کے منہ آ کر ایسی باتیں گھمنڈ کی اور تکبر کی کرتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو 4 فرض اللہ تعالیٰ فرمائے 4 فرض تم کو پورا کرنا پڑے گا. اور اگر تم نے یہ نہیں کیے تو میں کیا کروں گا؟ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، میں تم کو وعدے کی جگہ لے جاؤں گا، وعدے کی جگہ. اور وعدہ 2 طرح کا ہے، جنت یا دوزخ. کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت جانا چاہتے ہو کہ دوزخ جانا چاہتے ہو؟ اللہ کی رضا چاہتے ہو کہ ناراضگی چاہتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو یا شیطان کے ساتھ جلنا ہے؟ طے کرو، چاہتے کیا ہو؟ وعدے کی کون سی جگہ چاہیے تم کو؟ تو 4 کام کرو گے تو وعدے کی جنت کی جگہ ملے گی، رحمت عالمین کا ساتھ ملے گا. اور یہ 4 فرض اگر پورے نہیں ہوئے تو شیطان کے ساتھ ہی رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، جلتے رہیں گے، ہمیشہ جلتے رہیں گے. تو دیکھیں لوگوں کو غور کرنا ہے، فرض یہ ہے، فرض یہ ہے، فرض یہ ہے. ٹھیک، چلیے آگے آئیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایک دوسری جگہ کی آیت ہم لی. یہ ابھی ہم نے جو پڑھی سورہ قصص آیت 85. اب دوسری آیت سنیے، سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کا فرض ہے، اگر یہ قرآن کا فرض لوگوں نے نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ اب اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے غضب، عذاب کا وعدہ. وہ سنیے سورہ طٰہٰ آیت 124. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی، اے 823 کروڑ انسانوں آج کے، اے اس میں سے 200 کروڑ مسلمانوں آج کے سن لو، ومن اعرض، کہ جس نے بھی اعراض کیا، اعرض سے بنا اعراض،
اعراض کرنا، اعراض کرنا یعنی کیا کرنا؟ اعراض کرنے کا مطلب لاپرواہی کرنا، اعراض کرنے کا مطلب اہمیت نہیں دینا، اعراض کا مطلب منہ پھیر لینا، اعراض کا مطلب پیٹھ پیچھے ڈال دینا، اعراض کا مطلب حقیر سمجھنا اس کو، ارے قرآن کا سمجھنا، دنیا دیکھو دنیا دیکھو، کماؤ کماؤ کھاؤ بناؤ مال بناؤ، یہ لاپرواہی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، ارے پڑھو سمجھو عمل کرو پہنچاؤ، یہ فرض 4 فرض یہ ہے، اور تم یہ کہتے ہو دنیا دنیا دنیا، کماؤ کماؤ کماؤ۔ عام لوگ یہی کر رہے ہیں، عام 200 کروڑ مسلمان یہی کر رہے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا۔ اللہ نے کہا کہ تم سب غلط ہو، سب باغی اور غدار ہو، اگر میری اطاعت اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں تو زندگی کیا ہے؟ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کا فرمان۔ اگر تم میری اطاعت میں نہیں ہو اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جانوروں سے بدتر ہو، بلکہ قرآن نے کہا بل ہو ازل، تم جانوروں سے بدتر ہے۔ تو سب سمجھنے کی بات بھی نہیں سمجھتے، سب سمجھنے کی بات بھی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ آخرت کی کامیابی، آخرت کی اصل زندگی اس کو سمجھنے کے بعد دنیا 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 کرتے ہو تو تم جانوروں سے بدتر ہو، کل انعام بل ہم ازل، اتنا سخت بات کی اللہ، ارے تم جانور ہو، بلکہ ان سے بھی کیا گزرے بل ہم ازل، ان سے بھی زیادہ، جانور کو بھی کم از کم اس کو جو کام دیا گیا اتنا کرتا ہو برابر، جانور برابر ہو، تم جانوروں سے بدتر ہے۔ علم دیا، عقل دی، قرآن جیسی نعمت دی، اور رحمت عالمین کی رحمت کی زندگی دی، اور اس کے بعد بھی دنیا 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 دنیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سنو میں کیا کروں گا کہ اگر تم نے میرے ذکر قرآن سے ایسا اعراض، ایسی لاپرواہی کی تو سنو میرا عذاب اور سنو میرا جواب۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، یہ اللہ کے الفاظ، کیسا جو بھی کرے گا میری کتاب کے ساتھ، میرے کلمے کے ساتھ، میرے قرآن کے ساتھ، میرے حدیث کے ساتھ، اسلامی نظام کے ساتھ، خلاف کے ساتھ، ایسا جو بھی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ 2 لفظ آئے، معیشتاً دن کا۔ چلو اس پر غور کریں گے کیونکہ عربی آتی نہیں اکثر کو، تو کیا معیشت اور کیا دن کا، اور کیا دن کا بیٹھنے والا ہے کچھ سمجھ رہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیشتاً، معیشتاً کے معنی ہے دنیا کی زندگی، ویسے اردو میں اس کو کمانے کھانے کی زندگی ہوتے ہیں، معاشیات، مگر عربی میں جو معیشت ہے اس کے مطلب پوری دنیا کی زندگی۔ عربی میں جو معیشت ہے مطلب تمہارے پورے دنیا کی زندگی، پوری دنیا کے معاملات، پوری دنیا کے کاروبار، سب کچھ، تو اس کو کہتے ہیں معیشت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ معیشتاً دن کا، میں تم کو تمہاری دنیا کی زندگی میں دن کا دوں گا، دن کا دوں گا، دن کا دوں گا۔ یہ دن کا کیا ہے؟ عربی لفظ ہے زاد نون کاف الف، تو اصل میں ہے وہ زن کا، لیکن ذات جو ہے نا، ذات عربی میں ذات بولتے اس کو، تو اس کو تجوید والے صحیح جانتے کہ اس کو پڑھنا پڑتا اوپر کی داڑوں سے زبان کا کنارہ لگا کر، اوپر کی داڑوں کو زبان کا کنارہ لگا کر پڑھنا پڑتا، تو وہ زن کا نہیں ہو جاتا، وہ ہو جاتا دن کا، اور صحیح بھی دن کا ہی ہے وہ، کیونکہ دن کا کے معنی ہے دنیا کی تنگی، پریشانی، حیرانی، مصیبتیں، تو دن کا ہی ہے وہ۔ اردو میں مراٹھی میں جو دن کا بولتے نا، تو زن کا کے معنی صحیح ہے جو لیے جاتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جواب کہ میں اب کیا کروں گا، تمہاری دنیا کی زندگی میں دن کے دوں گا تم کو، دنیا کی زندگی کے دن کے۔ کہاں یہ دن کے پڑھی آپ نے بتاتا وہ 5 جگہ دن کے پڑھی گے، 5 جگہ۔ اللہ کے کلام سے اگر آپ نے بے پرواہی کی، لاپرواہی کی، جو کر رہے لوگ زیادہ تر کر رہے، تو اللہ تعالیٰ سنو میں تم کو 5 طرح کے دن کے دوں گا، 5 طرح کے دن کے۔ کیا دن کے ہو؟ پہلا دن کا، تمہارے گھر کی اور معاشرے کی زندگی تباہ، مشکلات کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، حیرانیوں کی۔ اکثر گھروں میں شوہر بیوی کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، اولاد ماں باپ کے جھگڑے، بہن بھائی کے جھگڑے، سب سے زیادہ جھگڑے اگر دنیا میں کون سے ہوتے تو گھر میں،
باہر کے جھگڑے بعد میں ہوتے اور کم رہتے. سب سے زیادہ جھگڑے فتنے پریشانیاں مصیبتیں وہ گھر میں آتی. تو پہلا دن کا گھر کا ہے. معیشتاً دن کا تو پہلا گھر کی زندگی میں جو 8 رشتے ناتے رہتے کہ ماں باپ بیوی شوہر بھائی بہن لڑکا لڑکی 8 رشتے ناتے رہتے ایک گھر میں. تو سب سے زیادہ مسائل سب سے زیادہ پریشانیاں سب سے زیادہ الجھاؤ سب سے زیادہ الجھن یہ 8 رشتے ناتوں میں رہتے. اور سب سے زیادہ کیسز سب سے زیادہ الجھنے سب سے زیادہ قتل غارت گری جھگڑے یہ گھر کی وجہ سے. کیوں ہوا؟ قرآن سے دوری. کیوں ہوا؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ کی رحمت سے دوری. اس لیے دن کا پڑ رہا پہلا دن کا کہ تمہارے گھر کی زندگی برباد ہو جائے گی, تباہی میں رہیں گی, مشکلات میں رہیں گی, پریشانی میں رہیں گی. پہلا دن کا. دوسرا دن کا کمانے کھانے کی زندگی معاشیات کا دن کا. کمانے کھانے میں نفع نہیں مل رہا, کاروبار ٹھپ ہے, اصول اچھے نہیں آ رہے, حالات خراب ہے. کئی مسائل جو معاش کے اکنامکس کے جو آ رہے آرتھک چھیتر کے تو آپ دیکھیں گے وہ آ رہے ہیں یہ دوسرا دن کا. تو اللہ تعالیٰ نہیں لایا دن کا. کیوں؟ کیونکہ وہ 623 کروڑ بھی قرآن سے دور ہے اور 200 کروڑ بھی قرآن سے دور ہے. 623 کروڑ کو تو بتا ہی نہیں رہے کہ قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, رحمت کا نظام کیا ہے, دنیا آخرت کی کامیاب ان کو تو بتا ہی نہیں رہے, خود بھی عمل نہیں کر رہے. 200 کروڑ خود بھی عمل نہیں کر رہے. تو دوسرا دن کا, پہلا دن کا معاشرت کی زندگی کا, دوسرا دن کا معاشیات کی زندگی ہے, تیسرا دن کا صحت کے معاملات, بیماریاں, ایکسیڈنٹ, پرابلم صحت کو لے کے مسلسل چل رہے اور علاج مہنگا ہو گیا. علاج بہت مہنگا ہو گیا. صرف جا کر بتانا ہے تو 200-300 سے بات شروع ہو رہی, دوائیں الگ, ٹیسٹ الگ, بیٹھے ہوئے لوگ کتنا لے کر. ابھی ایک رپورٹ آئی گجرات کی, وہ دوا خانے والا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2-3 سال میں 185 آپریشن ایسے ہی کر دیے کیونکہ انہوں نے ہمارا خرچہ نکالنے کا تھا. واہ واہ واہ, تم وہ خرچہ نکالنے کا ہے ہاسپٹل کا بول کے تم 185 کا آپریشن کر دیں گے. ہاں بولے کرنا پڑتا, کیا کریں, خرچہ نکالنے کا ہے. واہ واہ واہ. تو تیسرا جو دن کا بیٹھ رہا ہے وہ صحت کا دن کا, صحت کا تیسرا دن کا. چوتھا دن کا جو اللہ تعالیٰ لاتا ہے, چاہے وہ 623 کروڑ باقی ہو, نہیں ماننے والے ہو, یا 200 کروڑ ہو کہ جو مان کر بھی نہیں مانتے, تو چوتھا دن کا آتا نفسیات کا, سائیکولوجیکل پرابلم کا. فکرے, پریشانیاں, الجھنے, خودکشی کر رہے لوگ, بہت سارے خودکشی کر رہے, پریشان ہیں, دیوانے ہو گئے, بحران کی کیفیت ہے گھر میں بیٹھے ہوئے. کئی لوگ ایسے کہ سائیکولوجسٹ کو بتانا پڑ رہا, جا کے دواخانے میں جا کے دیکھو. میں جاتا ہوں قادری صاحب کے دواخانے میں, لائن کی لائن لگی ہوئی ہے, ان کا 100 بیڈ ہے, مراٹھواڑے کا سب سے بڑا دواخانہ ہے, 100 بیڈ. انہوں نے بولے یہ سر کم پڑ رہے, سر بولے ہم اور 100 بنا رہے, بولے نہیں. ارے تو یہ چوتھا دن کا ہے, چوتھا دن کا کہ نفسیاتی پرابلم, سائیکولوجیکل پرابلم ہی پرابلم. کیوں؟ اللہ سے دوری, رسول اللہ سے دوری, اسلام سے دوری, جنت کے راستے سے دوری. تو چوتھا دن کا. اور پانچواں دن کا حکومت کرنے والوں کا, سیاست کرنے والوں کا, پرشاسن کرنے والوں کا, کہ ان کے اصول, ان کی طرف سے جو اصول آ رہے اور جو معاملات چلا رہے, جو کرپشن ہے, تو وہ دن کا ہے پانچواں کہ مہنگائی, بے روزگاری اور کرپشن. مہنگائی, بے روزگاری, کرپشن, یہ 3 بڑے بڑے مسئلے پرشاسن کی طرف سے, راج کرتا لوگوں کی طرف سے. اور انسان پریشان ہے, پرجا پریشان ہے, جنتا پریشان ہے. تو پانچواں دن کا ان کی طرف سے آتا. کیوں آیا؟ کیونکہ ارے یہ ملک تو اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, پوری کائنات اللہ کی ہے, تو حکم کس کا چلنا چاہیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا چلنا چاہیے تھا. تم اللہ اور اس کے رسول کے بجائے ہٹلر, جھٹلر, ڈھونگی, باغی, غدار ان کا حکم چلا رہے, اور ان کا حکم چل رہا. اللہ رسول کا حکم نہیں چل رہا, خلافت کا نظام نہیں چل رہا, اسلام کا نظام نہیں چل رہا, جس کی زمین ہے اس کا نظام نہیں چل رہا, جس کا ملک ہے اس کا نظام نہیں چل رہا, جس کے بندے ہیں اس کا نظام نہیں چل رہا, باغیوں کا, غداروں کا, شیطانوں کا نظام چل رہا. تو مصیبتیں آئے گی نا, اور خطرناک مصیبتیں آ رہی ہے. تازہ 1-2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت حالات کیا چل رہے؟ 3 دن سے پورے مہاراشٹر میں ہڑتال ہے. 17 لاکھ لوگ ہڑتال پہ گئے. 17 لاکھ لوگ.
کیا کہنا ہے ان کا؟ کہنا ہے کہ ہمارے 18 مانگے، اور وہ 18 مانگے 15 مہینے پہلے قبول کر لیے. 15 مہینے پہلے اس وقت کا جو چیف منسٹر تھا اس نے قبول کر لیا، لیکن جی آر آج تک نہیں نکالا. جی آر آج تک نہیں نکالا اور امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا. تو 17 لاکھ لوگ ہڑتال پہ. تو اب پریشانی تھے نہیں، یہ دنکا ہی ہے نا، یہ پورے سماج کو دنکا ہے. اچھا، ایک مثال. دوسری مثال، 15 دن پہلے مہاراشٹر کے بڑے بڑے جو کانٹریکٹر ہے وہ ہڑتال پر گئے، اور انہوں نے کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے 3-4 سال سے 1,05,000 کروڑ پینڈنگ ہے. تو بی اے کے بچے کو زیرو دینا نہیں گا، ایک کے بعد زیرو کتنے دینا ہے؟ 1,05,000 کروڑ کو اس کو دینا نہیں گا کہ ایک کے بعد 5 کب لکھنا اور بعد میں زیرو کب دینا، اس کو یہ نہیں سمجھے گا. 1,05,000 کروڑ کا پینڈنگ بل ہے ان کے، تو وہ ہڑتال پہ گئے. کیا چلا رہے آپ؟ لاڈلی بہن تو بنا دیے، لاڈلی کسان بنا دیے، لاڈلی بہو بنا دیے. ارے لاڈلی عوام کا کیا ہوگا کہ جن کے پیمنٹ نہیں ہے، جن کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہے، بنیادی چیزیں نہیں ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا، کل دیکھ رہا تھا میں امراوتی کے جو تعلقہ ہے، جو آدیواسی رہتے ان کے حالات دیکھ رہا تھا. میں روتے روتے وہ کلپ دیکھ رہا تھا. وہاں کی بہنیں کہہ رہی تھی، ہماری آدیواسی بہنیں، سب ہماری بہنیں ہیں، ہم سب آدم ہوا کی اولاد ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہانڈا پانی لانے کے لیے ہم کو 8 کلومیٹر جانا پڑتا پیدل، اور 8 کلومیٹر سے ہم کو 1 ہانڈا پانی لے کر آنا پڑتا وہاں پر، کیونکہ وہاں کے کنویں میں یا تو وہ ٹریکٹر سے لا کر ڈالتے ٹرک سے، تو ہم کو اس میں سے 1 گھنٹہ لینا پڑتا. ہماری بہنیں کہہ رہی تھی، آدیواسی بہنیں، کہ ہمارے پیر ٹوٹنے کی نوبت آ گئی، ہماری کمر ٹوٹنے کی نوبت آ گئی، لیکن ہم کو 8 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے 1 گھنٹہ پانی کے لیے. یہ کیا کوئی اچھا راج چلا رہے؟ یہ 5ویں اکانومی بن رہی. وشو گرو ایسے بنتے رہتے ہیں، وشو گرو کیا 8 کلومیٹر سے پانی لانا پڑتا. اور آج ایک کلپ دیکھا میں بی سی کی، مدھیہ پردیش کا ایک ضلع، اس کا نام ہے علی راج پور. تو وہاں کی تو حالت اور خراب ہے. انہوں نے کہا کہ پورے بھارت کا سب سے غریب ضلع ہے یہ، سب سے غریب. کہ وہاں کی ہماری ایک بہن نے کہا، آدیواسی بہن، اس نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ 2 دن ہم کو کھانا نہیں ملتا. یہ وشو گرو کا ملک ہے. انہوں نے کہا کہ 2 دن کھانا نہیں ملتا. یہ اپنے بھارت کی بات کر رہا ہوں میں ایتھوپیا کی اور کے ریگستان کی بات نہیں کر رہا. کیوں ہوا یہ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حکم پورا کرنے کی وجہ سے، نہیں کرنے کی وجہ سے، کہ اس نے کہا کہ میری کتاب فرض ہے، میرا کلام فرض ہے، میری ہدایت فرض ہے، میری رحمت فرض ہے، لو اس کو. اور مسلمان کہہ رہے کہ نہیں ہمارے حساب سے لیں گے، جمعے کو لیں گے، فجر کا مت بولو، رمضان میں لیں گے، شوال کا نہیں بولنا، اور ہمارے حساب سے لیں گے سہولت سے. دنیا کے حالات آپ کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ واہ وارے غدار اور وارے باغی، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو حالات نہیں معلوم، حالات بہت خراب ہے. ارے یہ حالات میرے ہیں، انسان میرے ہیں، کائنات میری ہے، اور تم مجھ سے کہتا ہے رے غدار اور باغی کہ اللہ تم کو زمانے کے حالات نہیں معلوم. اس سے بڑی بھی غداری بغاوت کوئی ہو سکتی کیا؟ میں کھلا بول رہے لوگ کہ نہیں تم کو یا کے حالات نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گا، اور رحمت عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملیں گی، سفارش ملیں گی. وہ حوض کوثر پہ اپنے کو جان پلائیں گے اور نہر کوثر پر ساتھ لے کر جائیں گے. ایسی غداری اور ایسی بغاوت کرنے کی بات. تو یہ ہے حالات. اور ایسے حالات میں ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن سے کتنی دوری ہے. کہ 4 فرض میں پھر بتا رہا ہوں کہ پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ. کتنے روزانہ پڑھتے اپنا اپنا جائزہ لو کہ کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے. اور پھر سمجھ کر پڑھتے کیا؟ عربی آتی ہے کیا؟ عربی کتنوں کو آتی ہے؟ ترجمہ کتنوں کو آتی؟ تشریح کتنوں کو آتی؟ درس قرآن کتنوں کے پاس ہے؟ کتنے درس قرآن میں بیٹھتے؟ کتنے درس قرآن چلاتے؟ ذرا غور کیجیے. قرآن سے دوری، قرآن سے دوری، قرآن سے دوری. تو یہی تو غضب کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو اوڑھنے کی بات ہے. نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو پھر عمل کہاں سے ہوگا؟ میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ جب پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، تو عمل کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ جو چیز معلوم ہی نہیں اور سمجھی ہی نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اور پھر پہنچانے کا معاملہ تو اور سوچتے بھی نہیں کہ ان کو پہنچانا ہے. میں اس پر ایک بار بار یاد کرتا ہوں. دیکھیے ہم کعبے سے کتنی دور ہے اور مدینے سے کتنی دور ہے؟ 4,500 کلومیٹر. یاد کیجیے. تو جب ہمارا فلائٹ جاتا نا حج کا جو کل گیا پہلا، 4,500 کلومیٹر.
تو آپ ذرا یاد کیجئے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالمین مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہاں سے آئے؟ 4,500 کلو میٹر ارے 4,500 کلو میٹر سے آئے ہو، ارے ان کو کلمہ پہنچانے کا ہے، ارے ان کو قرآن دینے کا ہے اپنے کو، ارے ان کو حدیث بتانے کی ہے، ارے ان کو اسلامی نظام دینے کا ہے۔ وہ 4,500 کلو میٹر سے آئے اور نعمت دی ہم کو بیٹھے بٹھائے مل گئی، یہاں مل گئی۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے بغاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ 4,500 کلو میٹر سے آئے اور ہم اتنے بےمس ہیں 4.5 میٹر پہ بتانے تیار نہیں ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بازو میں رہ رہے ہو رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی، 4.5 میٹر پر ایک ہی دیوار بیچ میں ہے، دکان بازو ہے، ساتھ میں آفس میں ہے، کاروبار میں ہے، اس کو کلمہ نہیں بتاتے، اس کو قرآن نہیں بتاتے، اس کو رحمت عالمین کی سیرت نہیں بتاتے، تو اس سے بڑی غداری اور بغاوت ہوگی۔ کہے تو میرا نام لیتے ہو، میری جنت کی طلب کرتے ہو، میری رضا کا راستہ چاہتے ہو، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، برزخ کی کامیابی چاہتے ہو، اور میرے کلام سے دوری، میرے کلام پر کوئی عمل نہیں، پڑھتے ہی نہیں، عمل تو آگے کی بات، اور پہنچاتے نہیں۔ میرے رسول اللہ نے اور صحابہ نے تم کو تو 4,500 کلو میٹر پہ پہنچائے نا، 4,500 کلو میٹر۔ ارے کچھ تو شرم کرو اور 4.5 میٹر پہ بتاؤ، کچھ تو غیرت کا ناطق جوڑو اور 4.5 میٹر پہ بتاؤ۔ دیکھیے کتنے لوگ یہ کام کرے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ہم سب اللہ کے سامنے ہیں، ہم سب اللہ کے سامنے ہیں، اور کوئی بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، اور چھپ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں سکتا۔ تو ذرا اس سے بچ کے دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ۔ تو کیوں بغاوت، کیوں غداری، کیوں نافرمانی، کیوں گھمنڈ، کیوں تکبر؟ سمجھیے، گہرائی سے سمجھیے کہ 4 فرض اللہ کی کتاب کے پورے کرنا ہی پڑے گا۔ جو سورہ قصص جو دیر سے آئے ان کے لیے، سورہ قصص آیت 85، ان الذی فرض علیک القرآن، میں نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے کہ 4 فرض پورے کرو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ۔ کیا عمل کر رہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا پہنچا رہے ہیں؟ اور اس کے یہ حالات آ رہے ہیں، سب کیا حالات ہیں؟ سب 28 فروری سے کیا حالات ہے؟ میں بات کر رہا تھا 5واں دن کا، کہ سیاسی حالات کا دن کا، تو وہ ریاست میں بھی آتا ہے، ملک میں بھی آتا ہے، اور عالمی سطح پر بھی آتا ہے۔ عالمی سطح کے دنگے پہ ذرا غور کیجیے۔ 28 فروری کو ایران پر غنڈہ امریکہ اور غنڈہ اسرائیل نے حملہ کیا، تو کیا ایران ان پر حملہ کیا تھا کیا؟ اور ایران کی کوئی ڈائریکٹ دشمنی تھی کیا؟ پیچھے کیا ہے اس کے؟ عام لوگ عام طور پر سوچتے نہیں، یاد کرتے نہیں، چیزوں کو ملاتے نہیں۔ 15 فروری کو ایپسٹین فائل نکلے تھے، ایپسٹین فائل، کہ جس میں دنیا کے بڑے بڑے باغی نیتا، دنیا کے بڑے بڑے ادیوجک، صنعتکار اور دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ان کا نام اس میں تھا، کہ وہاں پہ ایپسٹین کے جزیرے میں کون کون گیا تھا، اور 17 سال سے 19 سال کی لڑکیوں سے کس نے زنا کیا، اور صرف زنا ہی نہیں کیا، معصوم لڑکیاں، ان کو قتل کر کے ان کے گوشت کھا کے ظلم ظلم ظلم۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا اور ہم ایسے ہی خاموش بیٹھیں گے؟ تو وہ پورا 3 فائل کا معاملہ دبانے کے لیے انہوں نے 28 فروری کو جنگ لاد دیے ایران پر، کیونکہ فائل دبانے کی تھی۔ اب سسٹم یہ ہو گیا کہ اپنے خلاف اگر کوئی معاملہ دبانے کا ہے تو اس کے خلاف اور کوئی بڑا معاملہ لا لو تو وہ دبا دو۔ ایپسٹین فائل دب گئی۔ بہت بڑے لوگوں کے کہاں کہ ہمارے فائل چھپاؤ، یہ لوگ ارے نہیں، جنگ چل رہی، حالات خراب ہے، کہ برابر پیٹرول نہیں مل رہا، گیس نہیں مل رہی، یہ دیکھنا۔ ارے کون کیا؟ لیکن یہ غدار باقی بھی تم، جنگ کرنے والے بھی تم، اور مسائل ہم عوام کے لیے 195 کنٹری کے 823 کروڑ کے لیے مسائل لا لیتے، اور اپن اس پر غور نہیں کرتے۔ کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہم کو کتنا اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا چاہیے، ہم کو کتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پکڑ لینا چاہیے، ان کے عمل کو پکڑنا چاہیے، ان کے نظام کو لینا چاہیے، ان کا پورا خلافت کا نظام، نظام مصطفیٰ کا نظام۔ ارے لینا پڑے گا، دینا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ ارے لا، ہٹلر کا نظام، جھٹلر کا نظام، بھونگی کا نظام نکالو،
اللہ کا نظام لاؤ، رسول اللہ کا نظام لاؤ، کامیابی کا نظام لاؤ، دنیا کی کامیابی، برزخ کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تینوں جگہ کی کامیابی. ارے یہ سب سمجھنا اور سمجھانا پڑے گا نا گہرائی سے. اور میں صرف یہاں مسجد میں آ کر نہیں بولتا ہوں. مجھے تو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں سفر پر، تو چاہے بازو رابرٹ ریٹا رہے یا رمیش رشمی رہے، میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں سب کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، میں سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت کی دعوت دیتا ہوں. صاف کر رہے ہیں میری بہن، اے میرے بھائی، اگر دنیا برزخ اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کو پکڑنا پڑے گا، گاڈ کو پکڑنا پڑے گا، ایشور کو پکڑنا پڑے گا. اور ان کے آخری رسول پہلے بھی آئے لیکن آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتم پریشد، ان کی بات کو پکڑنا پڑے گا، ان کی زندگی کو پکڑنا پڑے گا، ان کی زندگی پہ چلنا پڑے گا. دیکھیے ہم کو یہ کرنا پڑے گا. 623 کروڑ کے ساتھ، اور بھارت میں 21 کروڑ مسلمان ہیں، 125 کروڑ مراٹھی بھائی بہن یا دیش بھائی بہن ہیں، ان کو بتانا پڑے گا سب. پھر چاروں کام جو 4 فرض اللہ تعالیٰ رکھے، سورہ قصص آیت 85 کہ قرآن پڑھو پہلا فرض، قرآن سمجھو دوسرا فرض، قرآن پر عمل کرو تیسرا فرض، قرآن پہنچاؤ چوتھا فرض. یہ کرنا ہی پڑے گا. میں ذرا رکتا ہوں اعلان کے لیے. دیکھیے خصوصی اعلان، دیکھیے یہ جو مسجد ہے نا ہماری مسجد جمیل بیگ، یہ بھارت کی اکیلی ایسی مسجد ہے جس میں کئی کام ہوتے ہیں. 2200 لوگوں کو روزانہ کھانا جاتا ہے یہاں سے لائن سب. 2200 لوگوں کو روزانہ. ہاسپٹلس ایسے 22 کے قریب 20-22 ہاسپٹلس ہے، اور یہاں بھی 12 بجے اور شام میں 7 بجے 2 بار یہاں کھانا ہے. کس کے یہ انتظام کہاں دیکھے آپ نے بھارت کی کوئی مسجد میں؟ مجھے بتا دینا. دوسرا انتظام، یہ جو مریضوں کے ساتھ رہنے والے آتے ہیں جینٹس اور لیڈیز، تو ان کے لیے فری رہنے کا انتظام، رومس ہیں یہاں، فری رہنے کا انتظام. اور کون سی مسجد میں بھارت کے ذرا مجھے بتا دینا. پھر یہاں بازو رشتوں کی رہنمائی، کیا کی بچیاں ہیں بچے فری، کوئی پیسہ نہیں لیں گے، باہر 5,000 لے رہے، 10,000 لے رہے، اس میں دھوکے دے رہے، فری بازو میں فری ہے. پھر کیا کیا جائیدادیں نکل رہی، کیا کیا نوکریاں نکل رہی، وہاں اس کی رہنمائی ہو. پھر اگر غریب ہے، میت ہو گئی، کرسیاں نہیں ہے، برتن نہیں ہے، یہاں سے فری لے جاؤ، خالی ٹرانسپورٹیشن کے پیسے فری لے کر جاؤ. پانی کا 24 گھنٹے انتظام، صاف پانی کا، کہ جتنا چاہے صاف پانی لے کر جاؤ. تو کتنے کام کر رہے ہیں لوگ. تو ماشاءاللہ یہاں کی جو ٹیم ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب کرے. عبدالعلی محشر صاحب نے، موحد اشر صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابی. مگر ہمارا فرض ہے کہ اپنا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اس میں لگنا چاہیے، اپنا کچھ نہ کچھ اس میں لگنا چاہیے. اور مسجدوں والوں کو تو میں جا کر بولتا ہوں، میں بھارت میں جگہ جگہ دورہ کرتا ہوں، تو میں ان سے تو کہتا ہوں کہ مسجد جمیل بیگ کی طرح مسجدیں بننا چاہیے. تب جا کر اللہ کی بات پھیلانے میں اور رسول اللہ کی بات پھیلانے میں آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی. دیکھو ہم اللہ کے حکم سے کرتے، دیکھو ہم رسول اللہ کے حکم سے کرتے کہ مسجد ایسا مرکز بن جاتا ہے کہ لوگوں کے درد کو دور کرتا ہے، مسائل کو دور کرتا ہے. تو یہ ہمارے ذمہ داران آپ کے پاس آئیں گے، تو یہاں بھی آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دیجیے. اور بعد میں اور رائٹ سائڈ میں جو اپنا آفس ہے، میں بھی اپنی رسید بناؤں گا. میں آج دیر سے آیا تو آپ سے، اور ہم وہاں جا کر اپنی رسیدیں بنائیں گے جن کو بڑا اماؤنٹ دینا ہے. ٹھیک، اب آئیے آگے. ہم بات کر رہے ہیں، ابھی رمضان ہوئے، 1 مہینہ ہوا. رمضان کیوں آئے تھے؟ رمضان اسی لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے میرا قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا تھا اس لیے میں نے تم کو فرض کیا تھا روزے. قرآن نازل ہوا اس لیے میں نے رات میں تم کو یہ بات کہی تھی کہ دیکھو رات میں پورا ایک دور پورا کرو قرآن کا رات میں، اور پورا سمجھو کہ احکامات کیا ہے، کیا کرنا ہے دنیا میں، کیا عمل کرنا ہے. اس لیے میں نے پورے رمضان تمہارے لیے رکھے تھے. رمضان چلے گئے، لوگوں نے رمضان کیسے منائے؟ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن لوگ عام طور پر رمضان کیسے مناتے؟ تو جشن قرآن ہونا چاہیے نا، کہ قرآن سے تعلق، قرآن سے تعلق، قرآن سے تعلق، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن عمل کرو، قرآن پہنچاؤ. کام تو یہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے جشن قرآن کو بنا دیا تھا جشن پکوان، کہ پکاؤ رے پکاؤ زیادہ سے زیادہ آئٹم، اور شروع کرو رے 12 بجے سے 1 سے 1 آئٹم. ارے وہ جشن قرآن کا مہینہ تھا، ہم نے جشن پکوان کا مہینہ بنائے تھے اس کو. اچھا، دوسری اس کی بات جو اللہ نے فرمائی، سورہ بقرہ آیت 183، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا، رمضان اس لیے لایا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے بن جاؤ. تم 1 مہینے کی ٹریننگ میں تقوی والے بن جاؤ، اور یہ ٹریننگ 11 مہینے چلاؤ، تقوی کی ٹریننگ، تقوی کی ٹریننگ، تقوی کی ٹریننگ. اپن نے کیا کیے؟ پہلے تو جشن قرآن کو جشن پکوان بنائے، پھر تقوی کا مہینہ،
تو اس کو بنا دیا توے کا مہینہ. اب 12 بجے سے جو توے بج رہے گھروں میں اور ہوٹلوں میں چھن اور کھانا نہ ساری گلیاں اس سے آواز, چٹوری گلیاں. لوگوں نے بولے وہ جلدی کی پڑھو تراویح اپنی, اور 8 دن میں مارتے ہوں گے تو 8 دن میں مارو. کہ کے واسطے 8 کرے چوک 29 دن, 27 دن میں مارو, نہ تو 20 دن میں مارو, 5 دن میں مارو. کچھ لوگوں نے آگے نہیں 2 دن میں پورا مارو. واہ واہ واہ, 2 دن میں مارو. کہ کے لیے 28 دن 8 کرے بلا وجہ. اور بعد میں بازار ایک ایٹم, باہر کے آئٹم آئے, ہوٹل باہر کے آئے, دلی والا بھی آئے, پچھڑے والا دلی والا بھی آیا, باہر نہیں ملنے والا نہیں, خالی رمضان میں ملتا ہے. واہ 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 واہ. قرآن کا یہ حق ہے, قرآن کا یہ حق ہے. قرآن کے 4 حق اس سے ادا ہوتے کیا کہ پڑھو سمجھو عمل کرو پہنچاؤ. سورہ قصص آیت 85. تو یہ جشن قرآن اور جشن پکوان منانے سے اور تقوی کا منانے سے یہ ادا ہوتا کیا. اور یہ ساری مصیبتیں یاد رکھیے, یہ ساری مصیبتیں آ رہی نا اسی وجہ سے. یہ حالات, یہ اس طرح کی حکمرانی ہو جو 5واں دن کا بتایا نا, 5واں دن کا میں پھر جو دیر سے ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 5 دن کے دوں گا تم کو معیشت دن کا. میں پہلا تمہاری معاشرت رشتے ناتوں کے دن کا کہ اس میں پریشانیاں. دوسرا معاش کا دن کا, کمانے کھانے کا دن کا. تیسرا صحت کا دن کا. چوتھا نفسیاتی صحت کا دن کا, سائیکولوجیکل. اور 5واں یہ سیاست اور حالات کا دن کا. 5 دن کے آئیں گے تمہیں, کہ 5 دن کے نہیں آ رہے ہیں اور اسے جوجھنا نہیں پڑ رہا ہے, اور ہم ذمہ دار ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اللہ سے زیادہ رحمان رحیم کوئی بھی نہیں. اتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں, اتنی غلطیاں کرتے ہیں, وہ پھر بھی معاف کرتا ہے. وہ ہم کو پھر بھی معاف کرتا ہے. وہ 70 معافی دینے تیار ہے, لیکن اس کی طرف پلٹو تو صحیح, اس کی طرف رجوع تو کرو. 5 نمازوں سے رجوع کرو. اور اب میں نے 7 اکتوبر 2023 سے 5 نمازیں بولنا چھوڑ دیا. 7 اکتوبر 2023 سے میں کہہ رہا ہوں 6 نمازوں کی پابندی کی کوشش ہونا. کون سی؟ تہجد. کیونکہ اپن ہے اور اللہ ہے, بس کوئی دنیا والا بیچ میں نہیں ہے. اپن ہے اور اللہ ہے. سچی پیاری نیت کی, کھری نیت کی نماز, اور اس کی اذا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے. 5 نمازوں کی اذا مؤذن صاحب دیتے, لیکن تہجد کی اذا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کہ میرے بندوں میں نیچے کے آسمان پر آ گیا, اے میرے بندوں تمہیں سے رحمت کون چاہتا, مغفرت کون چاہتا. ہم بڑے نہیں ہونا, ہم کو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تم کو معلوم نہیں ہاں کیا حالات. کتنی بغاوت, کتنی غداری. تو 6ٹھی نماز کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گا. تو یہ حالات میں 6ٹھی نماز پڑھ کے 4 فرض پورے کر کے کہ قرآن پڑھو, سمجھو, عمل کرو, پہنچاؤ, یہ کام ہم کو موت تک کرتے رہنا پڑے گا. بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, قرآن سمجھ کر, عربی سمجھ کر, اور یہ سارے تقاضے پورے کر کے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان 2 آیتوں سے رحمتیں, برکتیں, ہدایتیں, نور, روح لینے کی توفیق عطا فرما, سب کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما, 823 کروڑ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, اور سب کو جہنم سے بچانے اور سب کو جنت کی طرف بلانے والا تو بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.